ساتواں پارہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 96 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وان اللہ بكل شيء علیم، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بزرگی والا گھر، قیام للناس، قیام کا باعث ہے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینوں کو، والہدیہ، اور قربانی کو، والقلائد، اور نیاز کو جو پٹا ڈال کر لے جاتے ہیں۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر احرام کی حالت میں شکار کرنے کے احکام اور مسائل کا بیان تھا۔ اس آیت کے اندر شعائر اللہ، کعبہ، اشہر حرم، ہدی اور قلائد کی عظمت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو کہ گھر ہے بزرگی کا، سب سے مقدس ہے، سب سے محترم ہے، اللہ کا شعائر ہے۔ شعائر نشانات کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ جو شاعر اللہ ہے زمین پر، وہ اللہ کے عظمت کے نشان ہیں، اور جو ان نشانات کا ادب احترام کرتا ہے، عظمت کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شاعر اللہ کی عظمت کو مانتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے۔ بیت اللہ کو یہاں پر کہا گیا قیام للناس، لوگوں کے قیام کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لوگ جہاں بھی ہوں وہ نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بیت اللہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے یہ دنیا کا نظام قائم ہے، جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے
کہ حبشہ کا کافر ظالم بادشاہ چھوٹے قد والا اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرے گا، فوجیں لے کے آئے گا، تو کچھ فوجیں تو مقام بیدا میں دس جائے گی، زمین کے اندر دس جائے گی، اور کچھ فوجیں بیت اللہ تک پہنچ جائیں گی۔ ادھر یہ بیت اللہ کو شہید کرے گا، گرائے گا، ادھر اللہ اسرافیل کو حکم دیں گے، وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے، بیت اللہ ختم ہوگا تو یہ کائنات کا نظام بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو بیت اللہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جب تک قائم ہے، یہ کارخانہ عالم قائم ہے۔ سب سے پہلا جو دنیا میں اللہ کا گھر ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں کعبۃ اللہ ہے۔ یہ سمجھے کہ سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے آخری بھی ہے، اسی پر ابتدا ہے اور اسی پر کیا ہو جائے گی؟ انتہا ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ کا احترام، اس کی عزت، اس کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جناب بیت اللہ تو کئی دفعہ شہید کیا گیا، گرایا گیا، تو دنیا تو ختم نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں وہ جو بیت اللہ کو شہید کیا گیا، گرایا گیا، وہ بیت اللہ کو بنانے کے لیے، بہتری کے لیے کیا گیا، اور وہ جو حبشہ کا نجاشی وہ بادشاہ گرائے گا وہ انہدام کے لیے گرائے گا، ختم کرنے کے لیے گرائے گا۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی کئی دفعہ بیت اللہ بنایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، پھر دوبارہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ تو جب بیت اللہ بنانے لگے تو پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کچھ حصہ جو ہے نا چھوڑ دیا تاکہ کمرہ جو ہے نا پورا ہو جائے۔ ان کی اپنی سوچ تھی، بیت اللہ کو بہت اونچا رکھا انہوں نے تاکہ لوگ آئیں گے، ہم سے سیڑھی مانگیں گے، ہم پیسے بھی لیں گے۔ اب بھی آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کافی اونچا ہے، سیڑھی کے بغیر بندہ اوپر نہیں جا سکتا۔ تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی نا تو جھگڑا ہو گیا، قبیلے کہنے لگے ہم رکھیں گے، وہ کہنے لگے ہم رکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ صادق اور امین کہتے تھے نبوت سے پہلے۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا جو آپ فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر پہ حجر اسود رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا اس کو اٹھاؤ۔ اٹھایا تو پھر آپ اپنے دستے مبارک سے وہاں پہ بیت اللہ کو رکھ دیا، وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کروایا۔ حضور علیہ السلام کی چاہت تو تھی کہ یہ جو جسے ہم حتیم کہتے ہیں نا، حتیم، اس کو میں کمرے میں شامل کر دوں، لیکن آپ علیہ السلام خواہش کے باوجود اس پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دیا۔ ابراہیمی بنیادوں کا معنی یہ ہے کہ یہ حتیم کو کمرے کا حصہ بنا دیا، اس کے اوپر بھی چھت ڈال دی۔ خیر جب یہ شہید ہو گئے تو خلافت بنو امیہ کا آغاز ہوا۔ آغاز تو تھا ہی، اس میں جو حجاج بن یوسف تھا
اس نے کہا کہ میں اس تعمیر کو باقی نہیں رہنے دوں گا، تو اس نے دوبارہ اس کو شہید کر کے حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا حجاج بن یوسف نے۔ تو یہ بھی سمجھ لیں، خلیفہ ہارون رشید سے امام مالک نے پوچھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرواؤں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رہنے دو، یہ گھر جو ہے نا بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، پھر اس کی عزت عظمت اور جو بزرگی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے گی۔ تو ہارون رشید جو ہے نا پھر اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ جو موجودہ بیت اللہ کی عمارت ہے یہ سلطان مراد کی بنائی ہوئی ہے، جو خلافت عثمانیہ کا سلطان تھا ترکی کا۔ موجودہ جو کمرہ ہے نا بیت اللہ کا یہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ سعود خاندان نے آ کے اس کی تزئین تو کی ہے، آرائش کی ہے، لیکن بنیادی جو کمرہ ہے وہ سلطان مراد ہی کا بنایا ہوا ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو اب ایک بات لوگ کرتے ہیں، ابھی آرمی چیف صاحب جو ہے نا گئے تھے سعودیہ میں تو ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، ٹھیک، تو کوئی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ یہ دروازہ بھی طاقتوروں کے لیے کھلتا ہے، یہ دروازہ بھی طاقتوروں کے لیے کھلتا ہے، اور غریبوں تم کیوں پریشان ہو، اللہ نے جو تمہارے لیے کھولا اس کو دروازہ لگایا ہی نہیں ہے۔ جو حتیم کے اندر گیا وہ بیت اللہ کے اندر گیا، تو اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا تو کتنی دفعہ کھولا جائے گا؟ تو غریبوں تم جب اللہ کے گھر میں آ گئے ہو تم ایک دن میں 100 دفعہ اللہ کے گھر کے اندر جاؤ، موجے کرو، تم کیوں پریشان ہو؟ حتیم کو کوئی دروازہ لگا ہوا ہے؟ 5 ٹائم 5 وقت جو ہے اندر جا کے نفل پڑھو، اندر جا کے جو ہے نا میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کے مزے کرو، تمہارے لیے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ بیت اللہ تو اس کا دروازہ جب کھولا جائے گا تو سیڑھی لائی جاتی ہے، اس کے لیے بڑا آدمی ہونا بھی ضروری ہے، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور غریبوں کے کتنے مزے ہیں۔ جو حتیم کے اندر چلا گیا وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا، اور یاد رکھیں کہ جب طواف کریں گے تو حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا، ورنہ طواف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اور کوئی غریبوں خوش ہوئے کہ نہیں؟ کہو ہم تو بڑے خود ہی سیٹ ہیں، پتر اتنے جا کے دیکھو۔ سمجھا رہی بھائی؟ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی قدرت ہے، حکمت ہے، جو حتیم کو اللہ نے باقی رکھا، نہیں تو لوگ اللہ پر بھی نوز بلی انگلی اٹھا دیتے، میں تے اندر گیا ہی نہیں، جاؤ تو ہوں تینوں کنے ڈکیا۔ سمجھا رہی بھائی؟ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میں اس کو ابراہیمی بنیادوں پر بنا دوں، حتیم کو یعنی کمرے کا حصہ بنا دوں، لیکن آپ علیہ السلام کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں کرنے دیے، ورنہ اللہ چاہتے تو حضور سے کروا دیتے۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے بنا بھی دیا، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو باقی نہیں رہنے دیے۔ سمجھا رہی بھائی؟ تو قیام للناس، لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ بیت اللہ ہے۔ جب تک بیت اللہ ہے تو لوگ ہیں، یہ نظام عالم ہے۔ جب یہ بیت اللہ نہیں ہوگا تو نظام ختم ہو جائے گا۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یہ بھی لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ عربوں کے اندر بڑی قتل و غارت ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 سال دشمنیاں چلتی تھی۔ کسی ایک اونٹ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا تو قبیلے کے قبیلے لڑتے رہتے تھے۔ تو شروع سے اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنا دیے تھے کہ اس میں کوئی لڑائی نہ کرے۔
ان کا تو پیشہ ہی لڑائی تھا. ذکر، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب یہ جو ابھی یعنی کہ شروع ہونے والا ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. اس کے اندر لڑائی منع تھی. لیکن جب سورہ توبہ نازل ہوئی پھر ان کی حرمت جو ہے نا وہ ختم کر دی گئی سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد. والہدیہ، اور ہدی یعنی قربانی کا جانور، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے ہے. قربانی کے جانور کی بھی عظمت ہونی چاہیے، ان کی خاطرداری ہونی چاہیے. والقلائد، اور پٹا ڈالے ہوئے جانور، ان کی بھی عظمت ہونی چاہیے کہ یہ کس کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں. ہاں جی. ایک بادشاہ گزرا ہے، عیسائی تھا، وہ حاجیوں کے قافلے لوٹتا تھا، اور ان کے جو جانور ہوتے تھے اب تو وہیں سے مل جاتے ہیں نا ذبح کے لیے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ قربانیاں ساتھ لے کے چلتے تھے. تو وہ مسلمانوں کے قافلے لوٹتا تھا اور کہتا تھا کہ بلاؤ محمد کو، بلاؤ محمد کے خدا کو، تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا. بچوں کو، عورتوں کو قتل کرواتا، اور جو جانور ہوتے اس کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیتا. تو اللہ کی شان ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگ میں وہ آدمی گرفتار ہو گیا، اور بھی شہزادے اور بادشاہ گرفتار ہو کے سلطان کے دربار میں بیٹھے تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو. نہیں، پہلے جو ہے نا شربت دیا بادشاہوں کو. تو ایک بادشاہ نے جو اپنا شربت تھا نا وہ اس کو دے دیا جو حاجیوں کے قافلے لوٹتا تھا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ شربت تم نے دیا، میں نے نہیں دیا. کیونکہ ان کے ہاں یہ نشانی تھی کہ جس کو بادشاہ شربت دیتا تھا نا، کھانے پینے کی چیز دیتا تھا، اسے قتل نہیں کرتا تھا. یہ گویا ایک قسم کی امان ہوتی تھی. تو اس نے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ شربت تم نے دیا، میں نے نہیں دیا. خیر، اسے بلایا، اسے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کہتے تھے نا بلاؤ محمد کے خدا کو کہ وہ حاجیوں کے قافلوں کو بچائے. ہاں، انا وانتصر لمحمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کہا اور تلوار سے اس کی گردن اڑا دی. یہ لو میں محمد کے خدا کی طرف سے مدد کرتا ہوں. تو وہ سارے بادشاہ سے کانپنے لگے کہ اب ہماری باری ہے. تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے تھے، میں نے اس کو کس لیے قتل کیا کہ یہ میرے نبی کا گستاخ تھا. یہ حاجیوں کو قتل کرواتا تھا، یہ حاجیوں کے جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کو لوٹتا تھا، میں نے یہ اس کا بدلہ لیا. تو والقلائد، قلائد بھائی کوئی نشانی ہوتی ہے جو جانور کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے، جیسے پرانا جوتا یا اس طرح کو علامت. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے. اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے خدا کا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے. اور جو اس کی ماننے والے ہیں اس کے لیے اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے.